پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون۔ صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ سے پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے 11واں پارہ سورہ توبہ کی 105 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ آ جاؤ آؤ میرا بیٹا آؤ۔ اس آیت کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو ہے بہت اہم، ابھی 1400 سال میں وہ پیغام دیا نہیں گیا۔ میں چاہتا ہوں وہ پیغام آپ کو سمجھا بھی دیا جائے، بتا بھی دیا جائے، پہنچا بھی دیا جائے، اگر آپ چاہتے ہیں تو، نہیں تو میری تو ڈیوٹی ہو ہی گئی، ڈیوٹی ہماری شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں جلدی وہ پیغام تک میں جلدی لے جاتا ہوں کیونکہ صحیح نے مجھے وقت کی ذرا پابندی کر دی ہے۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے وَقُلْ، اور رسول کہہ دو، گل سمجھ آئیے، اور کہہ کے نا، اور رسول کہہ دو، یہ اور رسول کہہ دو دلیل ہے کوئی خاص پیغام ہے جو رسول نے کہنا ہے۔ اور کل کے معنی کہہ دو، یہ تھوڑا بولو گے نا، دیکھیں سال بعد یہ صحیح مجلس کراتے، چلو بول لو نا، بولنا بھی عبادت ہے۔ کل اور کہہ دو، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، رسول کہہ دو۔ خدا جانے جو اللہ کے علم میں اہم ہے وہ رسول کیسے پہنچائے گا، کتنی اہمیت کے ساتھ پہنچائے گا۔ اور کل جب کہا جائے تو کل وجوب کے لیے آتا ہے، فعل امر، یہ کل عام حکم نہیں، یہ وجوب کے لیے ہے۔ تو پھر میں ضرور کہوں گا بے خبر دنیا، جس کا پہنچانا رسول پہ واجب ہو، امت پہ اس کا ماننا کتنا واجب۔ سمجھ آجی بھی ہے حیدری۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کوئی پیغام ہے جو منوانا چاہتا ہے، کوئی ضروری، اس منوانے میں کیا فرمایا، کیا اس منوانے کی لفظیں پہلی جو ہوئی نا وہ یہ ہیں، اے ملو، میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دو، اے ملو، عمل جاری رکھو۔ عمل ہنگل عمل کیا ہی ہے اور وہ بھی مجلس میں، عمل جاری رکھو۔ یہ عمل جاری رکھنا کا حکم دینا دلیل ہے، عمل پہنچا دیے گئے ہیں۔ کوئی عمل ایسا نہیں جو رسول نے نہ پہنچایا ہو، اور جو بھی رسول عمل پہنچائے گا وہی حقیقی ہوگا، وہی صحیح ہوگا۔ رسول نے صحیح عمل پہنچا دیا ہے۔ دیکھیں اللہ کو بھی خطرہ تھا، عمل تو رسول نے صحیح پہنچایا لیکن عمل میں کچھ اوپر نیچے ہو جائے گا۔ ان گل سمجھ آئیے، اوپر نیچے، عمل تو رسول نے ایک ہی بتایا ہے لیکن اس میں زبر زیر ہو جائے گی، کچھ تبدیلی ہو جائے گی، اس کی وجہ سے اے ملو، عمل کرتے رہو۔ عائشہ جی آ جاؤ سی، بسم اللہ۔ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تسی ذرا چپ ہو جاؤ گے تو میں مشکل پڑھا گا، ہاں کرو گے میں آسان پڑھا گا۔ میرا حبیب
ان سے کہو عمل کرتے رہو. جملہ کہہ دوں، اے اللہ یہ عمل کیوں کروانا چاہتا ہے؟ فرمایا یہ عمل عقیدے کو ظاہر کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے. چونکہ عقیدہ دل میں ہوتا ہے، عمل سامنے ہوتا ہے. دیکھا عمل جاتا ہے، پہچانا عقیدہ جاتا ہے. پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو کون سا عقیدہ رکھتا ہے. اس کی نماز بتا دے گی کہ یہ کس کو مان رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. سمجھ آئے؟ حیدری. بس اپنے مقصد کی طرف آئیں. جب عمل کیا جا رہا ہے اور عمل کو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ. میرے بھائیوں سیانے ہیں آپ، یہ نگری شانی ہے آپ کی، گجرات پورا روحانی ضلع میں کہتا ہوں اس کو. اس میں عمل کی جو جزا ملے گی نا قیامت والے دن، وہ عین عمل ملے گی، عوض عمل نہیں. نہیں فرمایا عین عمل. عین مانے نمازی کی جزا نہیں ملے گی. شاہ جی نمازی کی جزا نہیں ملے گی. خبردار سارے نمازی ہیں. نمازی کی جزا نہیں ملے گی جس نیت سے نماز پڑھی ہے. ہائے ہائے. اس کی جزا ملے گی. میں ایک مثال دے دوں جلدی. میں نے کہا اللہ اکبر. شاہ جی نماز میں یہاں پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر. نماز میں نے شروع کی. آپ کا بھی بازار میں دیکھ کے آئے، مجھے اچھا لگا. دوران نماز میرا سارا خیال آپ کے کھاریاں کے بازار میں چلا گیا. کیسی کیسی دکانیں ہیں، کیسے کیسے کپڑے ہیں، کیسے برتنوں کی دکان. ہر دکان دیکھتا جا رہا ہوں. جب میں اینڈ میں پہنچا، ادھر میرے کان آواز نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ہاتھ اونچے کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. نمازی تو ہو گیا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اللہ جانے نماز کہاں گئی بیچاری. نمازی ہو گیا. خیال ساری نماز میں میرا بازار میں تھا. ایک صاحب ہیں، انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی. ان کا خیال پوری مسجد میں چلا گیا. کیسے قالین ہیں، کیسی چھتیں ہیں، کیسے اے سی لگے ہوئے ہیں، کتنی گرمی ہے، کتنی سردی ہے، یہ کیسے فرش ہیں. اللہ اکبر کہا، نمازی وہ بھی ہو گیا. ہائے ہائے ہائے. تیسرے نے نماز شروع کی. اس کا خیال عین قرآن میں، اگر آپ یہ ایک ہی لفظ میرے سمجھ آ گئی کافی ہے کہ اللہ ایاک نستعین میں کن کی آنت چاہتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اگر یہ اس کا خیال عین نماز میں تھا، میرا خیال بازار میں. صحیح. ایک اور کا خیال صرف مسجد کے اندر. اچھی نماز کس کی ہوئی؟ نہ تسی فیصلہ دیو نا. اجے اللہ کو تو بعد پوچھا گا نا. تسی فرماؤ. جس کا خیال عین نماز میں ہے نا، اس کی نماز اچھی ہے. جس کا خیال چلو مسجد میں ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، میرا نمبر تیسرا ہوگا. خیال بازار میں تھا. اب فیصلہ ہے علمی. اگر اللہ تینوں کو برابر کی جزا دے تو عادل کہاں ہے؟ اور سمجھ آ گئی بات. آئے ہے. اسی وجہ سے اللہ نے نماز، ان کا خیال وہاں نمازی کی جزا نہیں دے گا. نمازی سارے ہیں ہم. جس نیت میں نماز پڑھی ہے اسی کی جزا ملے گی، عین کی جزا ملے گی. اور میں بہت بڑا مسئلہ، اتنے بڑے مفکر اور پرانے شاہ جی تسی موجود ہو، جملہ کہوں. جب جزا عین عمل ملے گی، رسول ہے سجدے میں، پشت پہ آ گیا حسین. اور سمجھ نہیں آ رہی. ہائے 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 ہائے. سمجھ آئی بابا؟ حیدری. پشت پہ آ گیا حسین. او بے خبر دنیا، او بے خبرو. اللہ نے حسین کو رسول کی نماز میں وجود کے ساتھ بٹھایا. ہائے ہائے ہائے. اللہ جانے وجود کتنا پاک ہے. اگر نبی رسول کے پشت پہ بغیر نماز کے بیٹھے، نبوت سے نام کاٹ دیا جائے گا. حسین کا بیٹھنا دلیل ہے حسین انبیاء سے افضل ہے. کہوں جملہ؟ حسین علیہ السلام کو نماز رسول میں وجود کے ساتھ بٹھا کر دلیل دی ہے. آپ کو اچھی نہیں لگتی، نہ لگے، دلیل ہے. وجود کے ساتھ بٹھا کے کہا لوگوں دیکھ لو، اگر حسین وجود کے ساتھ رسول کی نماز میں آ جائے، رسول کی نماز باطل نہیں ہوتی. اگر علی کا نام آ جائے
تمہیں کیا پیڑ ہے؟ ٹھیک ہے صحیح، اچھی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا لمبی بحث علمی انہیں نہیں کرنی۔ رسول نے پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، حسین نے کہا ایک۔ اے اللہ یہ گنوانا کیوں چاہتا ہے؟ یارا تو انو مطمئن کرنا سی، اللہ تو مطمئن ہے، قرآن اطمینان میں نازل ہوا ہے، آپ لوگوں کو منوانے کے لیے وہ مان لو مان لو مان لو۔ ہائے ہائے، حسین نانا پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، حسین کہتا ہے ایک، گنتے 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 70 تک پہنچ گئے، سبحان ربی الاعلیٰ رسول نے 70 مرتبہ پڑھا، حسین نے کہا ایک۔ رسول نماز میں تھے، حسین تعظیم میں تھے، غور نہیں فرما رہے، حسین کی تعظیم میں نماز بڑھی نا، 70 کہہ کر حسین اتر گئے، رسول نے سر اٹھا لیا، سیانے ہو سی سیانے، سر اٹھانا 70 کہہ کے اتر جانا، بالکل ایک ہی آن میں حسین نے 70 کہا، اترے، رسول نے سر اٹھا لیا، برابر ہیں یا نہیں؟ ایسے 70 رسول نے سر اٹھا لیا، یہ سر اٹھا کے گنوا کے 70 پہ پڑھوا کے حسین کو اتار کے اللہ نے کیا ہمیں منوانا چاہا؟ وہ لوگوں مان لو، کہوں مان لو، دیکھ لو میری عبادت اور حسین کی تعظیم برابر ہے۔ خوش ہو نا بابا؟ جناب علی علیہ السلام بیٹھے، میں ایک جملہ کہنا، جناب علی علیہ السلام بیٹھے ہیں، جلدی گل کو آگے کرنے سے بیٹھے ہیں، ایک شخص کو کوئی حاجت ہوئی مسجد کوفہ میں، وہ مین گیٹ سے باہر گیا، بھاگتا ہوا واپس آ کے جناب علی کے آگے گر گیا، ہائے جہاں بڑے بڑے گر جائیں اسے علی کہتے ہیں، جناب علی کے آگے گر گیا، جناب نے فرمایا وہ بابا کیا ہوا تھا؟ کہتا مولا میں باہر گیا تھا، مجھے سانپ نے ڈرایا ہے، اب مجھے دلیل مل گئی جو سانپوں سے ڈریں وہ وارث قرآن نہیں ہو سکتے۔ سرکار نے دیکھا وہ سانپ بل میں گھس رہا تھا، بل میں، سرکار علی نے وہی سے فرمایا سانپ تو پر میری اطاعت واجب ہے، آجا میرے سامنے۔ سانپ آیا اور اس نے اپنے دونوں رخ سارے زمین پہ ملے نہیں، یہ تعظیم علی ہے۔ او بے خبر، سر بلند کر کے کہتا مولا مجھے کیوں بلایا؟ سرکار نے فرمایا تو نے میرے اس آدمی کو کیوں ڈرایا ہے؟ جلدی سے سانپ نے کہا مولا یہ آپ کا نہیں ہے۔ سمجھ آلی بھی حیدری، ہوئے 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 ہوئے، مولا یہ صحیح، مولا یہ آپ کا نہیں، صحیح خوش ہو نا، صحیح تھوڑی جو خوش بھی ہو، ایک دن تو ہو جایا کرو یار، آجال علی، مولا یہ آپ کا نہیں ہے۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا کیوں نہیں ہے؟ یہ تحمل ہے نا، میں جملہ کہہ دوں شاہ جی۔ اس نے کہا مولا بیٹھتا آپ کے بالکل آگے ہے اور قریب، اور آپ کو مانتا 4تھے نمبر پہ ہے۔ بس بابا بس، تمہارے عمل کو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ ورسولہ۔ ہن علمی گل کر رہا یا مشکل کر رہا؟ چل تھوڑی اچھا ملا کے ملا کے بھی کرو تو کرو ضرور، صحیح ہے ملا دیتے۔ فَسَجَرَ اللَّهُ، یہ دیکھیں میں اب علمی کلام ایسا آسان کر دیا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ فَسَجَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، یہ عمل کی لفظ کس کے ساتھ لگی ہوئے؟ اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، رسول اور مومنون 12 اماموں کا نام بعد میں آیا ہے، عملکم کی لفظ اللہ اور رسول کے درمیان، ایک گل میں جلدی کر دیا، اللہ اور رسول کے درمیان عملکم کی لفظ آنا دلیل ہے، رسول کا عمل رسول کا نہیں، اطاعت رسول اطاعت ہماری اطاعت نہیں، اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ جو عملکم ہے نا، علم منطق میں ایک ہوتا ہے موضوع، گھبرا گیا، اور ایک ہوتا ہے محمول۔ موضوع
محمول منطق میں محمول. دیکھیں عملکم محمول ہے, محمول, میم حلوے والی, حلوے والی, شکر حلوہ آئے تو غلط آتی ہے, حلوے والی ہے. اے عملکم محمول ہے, اور اللہ رسول اور مومنون یہ منطق میں موضوع ہیں, موضوع, میم زاد وعین, موضوع. یہ عملکم محمول ہے, یہ عملکم جس کے ساتھ بلا فاصلے لگے گا یہ اللہ کے ساتھ ہے, اس کا دیکھنا اصلی ہوگا. اور سمجھ آگئے بابا, اس کا دیکھنا کیا ہوگا, اور سمجھ آگئے, شکر ہے شکر, اس کا دیکھنا حقیقی ہوگا, اس کا دیکھنا بے ذات ہی ہوگا, بے ذات ہی, بے ذات ہی ہوگا. اللہ کا دیکھنا اصلی, اللہ کا دیکھنا بے ذات ہی. اللہ بے ذات ہی ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ یہ گل میں کرا ہے, اگر اجازت دی ہوتا. آپ ناراض ہوتے تو نہیں کرتے, کیا کریں, آپ کو بھی تو راضی رکھنا ہے. اللہ عمل دیکھ رہا ہے, خبردار, اللہ عمل دیکھ رہا ہے. عام چور کوئی بھی جائے, کوئی بھی عام آدمی دیکھ رہا, وہ چوری نہیں کرتا, کیونکہ آدمی دیکھ رہا ہے. جہاں اللہ دیکھ رہا ہو, پھر نماز میں ولایت علی کی چوری نہیں کرنی. ہائے 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 ہائے, ٹھیک, اے اللہ دیکھ رہا ہے. حیدری خوش ہو گئے, شکر ہے شکر ہے شکر ہے, ٹھیک ہو گیا. علی ولی, علی ولی. ٹھیک ہو گیا. تو رسول اور اے مومنون کا دیکھنا ایک, اس لیے رسول نے فرمایا علی عینوں کا عینی, تیری آنکھ میری آنکھ, تیرا جسم میرا جسم ہے, تیری ہڈیاں میری ہیں, تیرا خون میرا ہے. ان کا دیکھنا ولایت کے کمال میں ہے. اللہ بھی ولی, لمبی ہو جائے, ٹھیک ہو گئی. یہ دیکھ رہے ہیں عملکم کہاں آیا, بہت بڑا مسئلہ میں بتانا چاہتا ہوں. عملکم محمول ہے, کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ عملکم اللہ کے ساتھ. ایک آیت میں ایک اور پڑھ دینا, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. انما الخمر, خمر مانے شراب, شراب سمجھ دے ہو نا سی. انما الخمر شراب, میسر جوا شوا تاش وغیرہ خیال کریں. انما الخمر والمیسر والانصاب, او زمانے میں وہ تیر پانسے بنا کے بھینکتے تھے. والازلام, تیر بتوں کے نام پہ تیر چلاتے تھے. رجسن, یہ کل رجس ہیں, رجس کتنی ہے؟ 4. شراب, جوا, انصاب اور ازلام, یہ چاروں ہیں موضوع, اور رجسن ہے محمول, محمول. لیکن یہاں جو رجس محمول ہے یہ چاروں کے بعد لگا ہوا ہے. رجس ایک نہیں, چاروں رجس ہیں. پھر محمول کیا ہے؟ آخر میں لگا ہوا ہے نا. جب آخر میں لگا ہوا ہے تو یہ رجس معلوم ہو گیا. شراب بھی رجس بھی ہے, جوا رجس بھی ہے, اور باقی ساری چیزیں رجس ہیں, چاروں رجس ہیں. گل ہن ذرا غور نال سن گنا ہے, ذرا غور نال. اب میرے بھائیوں نے, میرے اہل سنت بھائیوں نے اسی رجس سے شراب کے لیے حرام کا فتویٰ دیا ہے. غور نہیں فرما رہے کہ شراب جو حرام ہے اسی آیت سے ہے جسے اللہ نے رجس کہا ہے. خدا کے لیے 3 اور بھی تو محمول ایک ہے ان کا, وہ 3 ہیں.
ان کا جو محمول ہے وہ بھی ایک ہے نا. صرف شراب کو، شراب رجس ہے، شراب کے لیے حرام کی لفظ یہاں نہیں نکلتی. پھر یہ وہی بتائے گا جس کے گھر میں قرآن اترا ہو. گھر میں قرآن اترا ہو. ٹھیک ہے. ہارون رشید، میری طرف دیکھیں بابا، ہارون رشید شراب پیتا ہے، ہو تو گئی اچھی گل. شراب پیتا ہے. اس وقت یہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہتے تھے. اوئے ہوئے 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 ہوئے، کیا نتیجہ ہوگا جن امیر ایسا تو پچھلے پتہ نہیں موجود میں آئے. ہائے ہائے ہائے. اس نے یحییٰ بن اقسم اس وقت کا قاضی تھا. ان کا اور کہنا ہے، اسی ذرا مشکل بھی ہے لیکن میں آسان کر دوں. اس کو بلایا، اس نے کہا یحییٰ تو قاضی ہے، قاضی کا علم جو ہے نا شریعت اور دین کے بارے میں زیادہ ہوتا ہے، تو قاضی جو ہے تنخواہ بھی لیتا ہے، یہ بتا کہ شراب حرام ہے یا حلال. پریشان ہو گئے. میں کہہ نہیں رہا نہ پیو یا پیو، واقعہ بھی سنانا، پریشان نہیں ہونا اور سمجھنا ہے. خدا کے لیے سمجھنا ہے. یہ واقعات بہت کم بیان ہوتے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان میں نے ہی یہ واقعہ شروع کیا. شراب حلال ہے یا حرام؟ جب ہارون رشید نے پوچھا، یحییٰ کہتا ہے حرام. فرمایا حرام، لفظ حرام قرآن سے دکھاؤ. ہارون نے کہا، یہ بھی تو عالم کہتا تھا نا اپنے. ہارون نے کہا دیکھ، یا ایھا الذین آمنوا وانتم سکارا، مومنو نماز کے پاس نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو. سکارا نشہ اور ہے، حرام اور ہے. یہی آیت جڑی اگلی میں پڑھی ہے نا، اسی آیت کا حصہ ہے. یہ ہارون نے کہا. ہارون نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. یہ رجس ہیں، اس سے اجتناب کرو، حرام کی لفظ نہیں. یہ حرام نہیں. اس نے کہا صحیح. یحییٰ نے کہا صحیح. اس سے اشاروں سے جو علماء بیٹھے تھے نا اس کے ساتھی، ان سے اشارہ کیا. انہوں نے کہا لفظ حرام شراب ہے ہی کوئی نہ نہیں ہے. اس نے کہا ہارون ہمیں 10 دن کی مہلت دو، 11ویں دن بتا دیں گے. ہارون نے کہا ٹھیک ہے 10 دن کی میں مہلت دیتا ہوں. 11ویں دن بتا دیا ٹھیک، نہیں تو عہدوں سے برخاست کر دوں. چلے عالم میں نہیں ہو تو کیوں بیٹھو روٹی کھانا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اللہ اللہ کر کے نکلا، علماء کو بلایا. بھائی علماء سے کہا اے قرآن لے لو، لفظ حرام میرے والے پاس لکھا ہے سی لفظ حرام قرآن میں ڈھونڈو انگلیاں لگا لگا کے. یہ انگلیاں لگانے کا رواج وہاں سے شروع ہوا ہے. انگلیاں وہ لگاتا ہے جو علم قرآن سے واقف نہ ہو. انگلیاں لگا لگا کے 10 دن انگلیاں لگائیں. 10ویں دن جب سارے کٹھے ہوئے نا، کٹھے ہوئے، ہارون نے اس نے یحییٰ نے کہا اچھا بھائی کیا ہوا 10 دن کا، آپ نے کیا اچھا کام کیا. انہوں نے کہا ہم نے انگلیاں لگا لگا کے انگلیاں تھک گئی ہیں، ہمیں لفظ حرام شراب کے لیے نہیں ملا. ساروں نے مل کے کہا صحیح تو قاضی ہے نا، قاضی کی آنکھ بھی فکر بھی اونچی ہوتی ہے. تیری آنکھ نے کہیں دیکھا ہو؟ کہتا ہے میں نے بھی نہیں دیکھا، میری آنکھ سے بھی یہ لفظ حرام نہیں گزرا. کہتا ہے کل تو پھر ہر شے گئی، کچھ بھی نہیں رہے گا شاہ جی. اب یہاں سے سمجھیں کہ خدا جانے دین کیسے بچتا رہا ہے. اس نے کہا اگر نہیں ہے تو پھر کل اعلان کر دیتے ہیں شراب حلال ہے. خدا گواہ ہے اس میں ایک آدمی بیٹھا تھا، ہارون آ کے اس آدمی نے کہا ہاں یہ 10 دن کے بعد آئے کہ اسی میں ہارون جب کہا نا اس نے نہیں ہے کل اعلان کر دیتے. ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کھڑے ہو کے کہا میں بتاتا ہوں. یحییٰ نے کہا قاضی کو نہیں آتا، تو قاضی ہے. یہ اعتراض. اس نے کہا یہ مسئلہ وہ حل کر سکتا ہے جس کو ہارون نے زندان میں رکھا ہوا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہی اس نے کہا ان کے بغیر نہیں ہوگا. بھاگتے ہوئے
اس نے کہا بات تو بہت اچھی ہے، زندان وقت دروغہ زندان کے پاس گیا، ہم نے امام سے ملنا ہے، جو ہی گئے تو امام اللہ جانے کس قید میں تھا، او بے خبر ہو، جہاں رات کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا دن کا بھی۔ میرے امام کو آ کے زنجیروں کی سلاخیں پکڑ کے میرے امام نے فرمایا یحییٰ آدھی رات کو آنا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا ایک مشکل کام ہے، ہمیں لفظ شراب میں، شراب کے لیے قرآن میں لفظ حرام نہیں ملی۔ سرکار نے فرمایا تم نے کوشش کی؟ انہوں نے کہا ہم نے بڑی بڑی انگلیاں لگائیں، ساروں نے کہا نہیں ملی۔ جب انہوں نے کہا نہیں ملی نا، میرے امام نے فرمایا وہ ہے، خوش نہیں ہے، اے امام ہوتا ہے، لفظ حرام شراب کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا مولا کہاں ہے؟ جب تو خوش ہو گئے کہ امام فرما رہے ہے تو پھر ہے نا، مولا کہاں ہے؟ دیکھیں انہوں نے کہا ہم نے انگلیاں لگا لگا کے دیکھی ہے، خدا گواہ ہے امام نے یہ لفظ کہی، اے یحییٰ یہ وہ بتا سکتا ہے جس کے گھر میں قرآن اترا ہو۔ ہم آل محمد ہیں، ہمارے گھر میں قرآن اترا ہے۔ مولا ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا یحییٰ سنو، پہلے قرآن اترنے سے پہلے کا زمانہ، ایک منٹ 2 منٹ وقت میرے نال ہو، جاہلین کا زمانہ تھا، اس وقت عربی اپنے صحیح معنوں میں استعمال ہوتی تھی، عربی ملاوٹ نہیں تھی اس وقت پرانے وقتوں میں، ٹھیک ہے نا، عربی اپنے صحیح لفظوں میں استعمال ہوتی۔ اس نے کہا مولا بالکل ٹھیک ہے۔ سرکار نے فرمایا وہاں ایک شاعر تھا، شاعر فلاں نام لیا امام نے، اس نے کہا ہاں مولا، فرمایا اس نے ایک شعر پڑھا ہے، میرے ساتھویں امام نے فرمایا کہ اس نے ایک شعر پڑھا ہے، اس کا ترجمہ کرو۔ میرے امام نے فرمایا یحییٰ اس نے شعر یہ پڑھا، شربت الاسم فضاع عقلی، اچھی گل ہے، میں دیکھ لیا تمہاری بڑی پوری توجہ، شکر گزار ہوں میں، ایسی باتیں سنا کریں۔ شربت الاسم، شرب تو مانا میں نے پی لیا، پیا، شرب تو میں نے پیا، اسم الف سے میم، سین میم اسم مانے نام، الف سے میم، سے سمجھ آندی پیا، شربت الاسم میں نے اسم کو پیا، میری عقل ضائع ہو گئی۔ جب امام نے یہ پڑھا تو فرمایا یحییٰ وہ کون سی شے ہے جس کے پینے سے عقل ضائع ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا شراب۔ فرمایا پھر سن لو، اس اسم کا معنی شراب ہے۔ اے میرے ساتھویں امام نے فرمایا اسم کا معنی شراب۔ جب کہا نا اسم کا معنی شراب، پھر امام نے ان کی تسلی کے لیے، انہیں سمجھانے کے فرمایا اسم کی لفظ لکھ لو۔ کچھ کلمے دوات تھی، انہوں نے فوراً لکھ لیا اسم بمانے شراب۔ سرکار نے فرمایا ایک اور شاعر ہے فلاں، اس نے ذرا لفظ بدل کے کہا ہے، وہ کہتا ہے شربت الاسم فذهب عقلی، میں نے اسم کو پیا میری عقل چلی گئی۔ اسم سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا مولا شراب۔ فرمایا تو انہیں 2 دلیلیں مل گئیں۔ اب سنو کہ قرآن میں شراب حرام کہاں ہے، او بے خبر دو۔ تیسرا سورہ آل عمران 3 پارہ، اس 3 پارے میں سرکار نے فرمایا کل آ گیا، کل میرا حبیب کہہ دو انما حرم، انما کرینہ قید لگی، خیال کرائے، کل انما کہہ دو بس، انما بس حرم حرام کر دیا ہے، ربی میرے رب نے حرام کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے رسول کہہ دو میرے رب نے حرام کر دیا ہے، الفواحش ظہر منہا وما بطن، جتنی برائیاں ہیں ظاہر ہیں یا چھپی ہوئی ہیں ساری حرام۔ اور میرے آلے پاس لکھا ہے ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری اور چھپی ہوئی کل برائیاں حرام، والاسم اسم بھی حرام۔ اجلی خوش ہے یار، کتنی بڑی بات ہوئی۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ اسم سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا شراب۔ فرمایا شراب آ گئی یا نہیں آئی؟ قرآن میں اس کا نام لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ اسم بمعنی شراب لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ اور میں دوحہ قطر گیا تھا، یہ واقعہ میں نے وہاں پڑھا، تو قاضی مجھے ملنے کے لیے آیا، کہتا ہے یار اچھی گل،
جاوید اقبال علامہ اقبال کے بیٹے نے اسی سال 21 اپریل کو اعلان کیا تھا، ان کے ساتھ اور بھی تھے، نانی لینا میں نام اس لیے لیا کہ علامہ اقبال صاحب کی بلا تو اتنی بڑی ہستی ہیں، اس کا بیٹا جسٹس جاوید اقبال صاحب نے جب یہ حرام بات آئی نا شراب کی، تو انہوں نے اعلان کیا کہ قرآن میں لفظ حرام ہے ہی نہیں۔ یہ ٹی وی پہ آیا، ٹی وی پہ۔ دوسرے دن چکوال میں میں نے یہی واقعہ پڑھا تو آدمی کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں رات انہوں نے اعلان کیا کہ قرآن میں ہے نہیں، تو آپ تو دلیل سے پڑھ رہے ہیں اور دکھا بھی دیا کہ ہے۔ میں نے کہا ہے، تو انہیں جب کہا تو انہوں نے مجھے کراچی میں آ کے ملے، ہمیں خدا کے لیے بتا اعلان نہ کر لیں۔ تو لے جاؤ، میں نے بتایا تو پھر اعلان نہیں ہوا، ورنہ امریکہ میں اعلان ہونے لگا تھا بابو کہ شراب حرام ہے، حلال ہے، بس۔ اس وقت جب یہ ہوا نا، پتہ لگ گیا کہ اسم بمانے شراب۔ انہوں نے کہا مولا اجازت دی، سرکار نے فرمایا میں نے کوئی روکا ہوا ہے۔ فوراً امام تشریف لے گئے اور یہ گھروں کو آئے سویرے ختم کا میں کر رہا ہوں، صحیح کو ٹائم دیتے ہیں، سویرے یہ سارے علماء مل کے ہارون کے دربار میں آ کے دروازے میں دستک دی۔ اس نے کہا کون اتنی جلدی آئے ہیں؟ کہا علماء آئے ہیں، خدا گواہ ہے۔ مسکرا کے کہتا ہے کسی سے پوچھ کے آئے ہیں۔ انہیں بھی پتا تھا ہماری علمی لیاقت کیا ہے۔ جو ہی آئے بیٹھے تو یحییٰ نے کہا صحیح، ہاں یحییٰ مل گیا یا نہیں؟ کہتا مل گیا۔ کیسے ملا؟ جو کچھ کہا تھا نا میرے امام نے اسی طرح سارا دہرایا۔ شربت الاسم فضا عقل ضائع ہو گئی، جیسے ضائع ہو وہ شراب ہوتی ہے۔ ہارون نے کہا بات ٹھیک ہے، اسم بمانے شراب۔ پھر دوسری پڑھی فذهب عقلی، اسم بمانے شراب۔ جب ہو گیا تو پھر یہ آیت پڑھی جو امام نے فرمائی تھی، ہارون یہ آیت ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم، اور اسم بھی حرام ہے۔ خدا گواہ ہارون 3 دفعہ اٹھا اور بیٹھا، کہا بتا تجھے یہ مسئلہ بتایا کس نے؟ ہائے وہ نہیں سمجھ آئی، یہ مسئلہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اس نے کہا اس نے بتایا ہے جسے تو نے زندان میں رکھا۔ یہ امام کو پھر 1 سال کی رہائی بھی مل گئی۔ ایک اور واقعہ سنا دوں یہی جلدی سے، یہی میرا 7واں امام ہے اسی علم غیب کے بارے میں۔ دیکھیں بات ہوئی، ایک سفید باز، بس میں چھوڑتا ہوں، شاہ جی 2-3 منٹ پڑھ لوں نا، میرا ٹائم تقریباً ہو رہا ہے، 2 منٹ، ذرا ماحول اچھا بن رہا ہے، چلو آپ کی توجہ ہو گئی۔ ایک سفید باز اس آدمی کو ملا ہارون کے زمانے میں کہ ہارون بادشاہ ہے، اس کو میں جا کے اس کے کہا یہ شکار کے لیے بہت اچھی نسل ہے، اسے گھر میں رکھ لو اور اسے آپ کو یہ کام آئے گا، اسے کو سکھانا، یہ بہت اچھی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آدمی چلا گیا، اس نے ہارون رشید بادشاہ نے، بغداد کی میں بات کر رہا ہوں، بغداد، اس کی تیاری کر دی، دنوں میں یہ تیار ہو گیا اور شکار کے لیے اس کو چھوڑتا ہے، یہ چلا جاتا ہے، پھر ہاتھ کرتا آ کے بیٹھ جاتا ہے، اچھی طرح شکار کراتا ہے اس کو، ریہرسل کرا کے ہارون نے اس کو اچھی طرح تیار کر لیا۔ ایک دن تمام عمرا اور وزراء سے کہا کہ کل سارے صحرا میں چل کے خیام لگا دو، میں اپنے اس باز کا شکار دیکھنا چاہتا ہوں۔ خرچہ گورنمنٹ کا تو پھر ہر آدمی ٹکوری ہے تو خرچہ ہی ہے، وہاں وہ دنیا پہنچ گئی۔ اب صبح جب ہوئی نا، ہارون نے ایسے کیا، ایک اوپر سے ایک شکار گزرا، چھوڑا تو جہاز یہ جو تھا باز اس کے پیچھے چلا، پہلے جا کے 2-3 گھنٹے میں واپس آ جاتا تھا، اس وقت واپس نہیں آیا، اس دن یہ باز واپس نہیں آیا، یہاں تک دیکھتا رہا، جب مغرب ہونے لگی نہیں آیا، لوساکھا۔ اس نے کہا مجھے اپنے باپ مہدی، اس کا نام، باپ کا نام مہدی کی قبر کی قسم، جب تک یہ باز نہیں آئے گا میں اس خیمے سے بغداد جاؤں گا ہی نہیں۔ اسے کہ آج رات کو یہی رہنا ہے، سارے علماء سے سپاہیوں سے کہہ دیا گھوڑے لے لو، جہاں یہ پرندے اس طرح کے بیٹھتے ہیں وہاں ڈھونڈو، کہیں بیٹھا ہوا ہو اسے پکڑ کے لے آئیں، لیکن صبح تک نہیں ملا۔
परेशान होकर सुबह सवेरे अपने खैमे के बाहर आके बैठ गया। जो ही बैठा था सारे बाकी लोग भी थे। यही बाज देखा इसने आ रहा है तो इसने हाथ आगे किया, बाज आके हाथ में बैठा, लेकिन बाज के पंजे में इंसान नुमा एक मछली थी। ठीक है, एक मछली थी। उसने देखा, इसने उसकी मछली उससे छुड़ा ली, छुड़ा के ना बाज से ये इनके सोने के बर्तन में उसको रखा कि ये उसका सर, उस मछली का सर इंसानों जैसा, हाथ इंसानों जैसे, पैर इंसानों जैसे, ये जिस्म मछलियों जैसा, और उसकी लंबाई एक बालिश्त, अरबी बालिश्त, उनके हाथ बड़े होते हैं, अरबी बालिश्त, और वो धूप में इस तरह चमकती थी जैसे तलवार चमकती है। ये आके बगदाद आ गए। अब इस याहया को बुला, याहया जी बता, ये मछली पानी का जानवर है, मैंने फेंक गया मेरा जहाँ ये बाज फजा में, ये कहाँ की मखलूक है, कहाँ की मखलूक है? हारून ने जब सवाल किया तो याहया घबरा गया, कहता है बताओ ना, तुम काजी हो। अभी ये और घबराया तो यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ एक हसन नामी था, हसन नामी आदमी खड़े होकर कहता है, हारून ये वो बता सकता है जिसे तूने जिंदान में रखा। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, नादम हो गया, बेशक वही बता सकता है। कहता है मैंने खुद जिंदान में, फुला जिंदान में इनको रखने का हुक्म दिया है, अब मैं कैसे उन्हें बुलाऊं? शाहरुख से कहा कैसे बुलाऊं? उन्हें कहा क्योंकि आपसे मिलने का बड़ा शौक था, ये कह देना, अच्छी बात है। आदमी भेजा गया, इमाम जिस हालत में था इमाम को तैयार करके, जो ही इमाम दरबारे हारून में आए, खड़ा हो गया हारून, चलते हुए इमाम आके बैठे ही थे। हारून कहता मौला आपको मिलने का बड़ा शौक था, सरकार ने फरमाया तूने मिलने के लिए नहीं बुलाया, खुश भी हो वो ना बचड़े, और खुश भी हो जिस मकसद के लिए बुलाया है। सुन, इन्नल्लाह खलका मा बैन समाए वल अर्ज़, अल-हैत वल इस्लाम में किताब है हमारी बहुत बड़ी अफलाक के बारे में, ये अभी परसों तरसों ये वाक़या मैंने देखा है। ये सब्जी उसी समंदर की है जो आपके आसमानों में है, आसमान पे समंदर है, ये नहीं लंबी बहस करूँ। इमाम ने फरमाया इन्नल्लाह खलका मा बैन समाए वल अर्ज़, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन के दरमियान में एक समंदर पैदा किया। जब इमाम मेरे सातवें इमाम ने समंदर कहा ना पैदा किया, एक आदमी खड़ा हो गया, मौला इस समंदर की तूल कितना है? मेरे इमाम ने फरमाया 7 फरसख, 8 फरसख मलकूती, फरसख 3.5 मील का होता है, 8 फरसख मलकूती। वो चिल्ला के कहता है भला मलकूती फरसख कितने होते हैं? फरमाया 200 साल तेज रफ्तार फरिश्ते की परवाज, यानी 800 साल फरिश्ता परवाज करे उसके तूल को तय करेगा। ये कह के इमाम ने फरमाया इन्नल्लाह खलका मा बैन समाए वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान के दरमियान में अल्लाह ने एक समंदर बनाया। कफ़ा बाज़हु बाज़न, नीचे से उसको बिल्कुल बंद कर दिया। अज़मन ज़ुलालन, उसका पानी इंतहाई शीरीन है इसलिए नीचे बंद किया, अगर उसका एक कतरा ज़मीन पे गिरे ज़मीन जल के खाकिस्तर हो जाएगी। हारून, इसी समंदर में अल्लाह ने एक इंसान नुमा है मछली को पैदा किया है, मखलूक है उस समंदर में जो अल्लाह ने ख़ास अपनी इबादत के लिए उनको पैदा किया है। यह मखलूक उसी समंदर में रहती है। जब इस मखलूक में कोई, मेरी तरफ दिखाए सही, कोई मछली उसकी इबादत में सुस्ती करे तो अल्लाह उस मछली पर एक सफ़ेद बाज को मुसल्लत कर देता है। और समझ जाइए मेरा बाबा, सफ़ेद बाज को क्या कर देता है? मुसल्लत। ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया हारून कल तूने वही बाज छोड़ा है और वो वहाँ से गया है, गुजरा है और वो मछली को शिकार करके लाया है, तो इमाम का इम्तिहान लेना चाहता। सरकार ने फरमाया हारून सुन,
یہ مچھلی اسی باز ہی کی خوراک ہے، ابھی ڈالو 1 منٹ میں کھا جائے گا، خون کا قطرہ بھی نہیں، ہڈیاں بھی کھا جائے گا۔ وہی ہوا، چھوڑا، دیکھتے دیکھتے ساری مچھلی کھا گیا، قطرہ خون کا نہیں گرنے دیا۔ کہوں آخر میں لفظ کہوں، اے باز، جب یہ تیری تھی ہی خوراک، یہ مچھلی اسی باز کی خوراک ہے، جب یہ تیری ہے ہی خوراک، پھر تو وہاں کھا کے کیوں نہیں آیا؟ کہتا میں کھا کے اگر آتا تو علم امام کا کیسے پتا چلتا؟ آخر دعوانا الحمدللہ۔